روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کے پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ جس شخص کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ ماہ رمضان مبارک مہینہ آ چکا ہے، اللہ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ روزہ اسلام کا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، والحج اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ جو شخص روزہ نہیں رکھتا، ایسے شخص کا عبرت ناک انجام ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس اچانک 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے اور کہنے لگے کہ اس پہاڑ پر آپ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ پس میں چڑھتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا، جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں تھوڑا آگے بڑھا، جہاں میں نے الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں یا رکھ کر بلا وجہ بغیر شرعی عذر کے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں تو یہ سزا ان لوگوں کی ہے۔ روزے نہ رکھنے والا شخص کافر ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادی 3 چیزیں ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، رمضان کے روزے۔ من ترک منہن واحدۃ فہو باللہ کافر۔ جس نے ان میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑا بس وہ کافر ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد ویسے تو 5 چیزوں پر ہے، لیکن ان میں سے بھی یہ 3 چیزیں اہم ہیں۔ حج اور زکوٰۃ تو وہ شخص دے گا جس کے پاس استطاعت ہے یا مال ہے، صاحب نصاب ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ایسے شخص کو جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی اور کہا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو آمین کہی ہے یہ پہلے کبھی نہیں کہی، یہ آپ نے آمین کیوں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے ان بد دعاؤں کے بدلے میں آمین کہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا
ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسے شخص کے لیے دوری ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، لیکن وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، اس کو بخشا نہیں گیا، ایسا شخص بدبخت ہے، ایسے شخص کے لیے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور اسی طرح جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا، اور جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اور اسی طرح جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان، تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے۔